چلتے ہیں وہی عمر اور ان کے بیٹا عبداللہ کی بارگاہ میں. عبداللہ کو کہا اے عبداللہ جاؤ تم اپنی بیوی کو طلاق دو. کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی بارگاہ میں آئے تھے, کوئی راستہ نکلے گا میری بیوی طلاق دینے سے بچ جائے, لیکن آپ کا بھی حکم یہی ہے. سرکار کہتے ہیں اے عبداللہ یہ تیرے باپ کا حکم ہے, تیرے باپ کا حکم ہے, تیرے باپ کا حکم ہے, تجھے بیوی کو طلاق تو دینی ہی پڑے گی. کن کا حکم ہے؟ باپ کا حکم ہے. اور بیوی کیسی ہے؟ ہماری طرح کچرا چننے والی نہیں, ہماری طرح خالی گھاس کاٹنے والی نہیں, کھیتوں میں جانے والی نہیں, بات بات پہ اپنے ہسبینڈ سے لڑنے والی نہیں, اور صرف ہائے دنیا کرنے والی نہیں. وہ طیبہ اور طاہرہ عورت تھی جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ایک قدم بھی اٹھانا گوارا نہ کرتی تھی. لیکن عبداللہ کا حکم کیا ہوا؟ عبداللہ کے باپ عمر کا حکم کیا ہوا کہ جاؤ اور اپنی بیوی کو طلاق دو. رسول کائنات نے کیا کہا؟ جا. جب باپ نے کہہ دیا تو پہلے باپ کا حکم ضروری ہے, باپ کا حکم ضروری ہے, دین کا معاملہ ہے, باپ کا احترام لازم ہے. ابھی نوجوان کیا کرتے؟ کماؤ اپنے جہنم میں ڈالو, کماؤ بیوی کی لگائی کے بکسے میں ڈالو, کماؤ بینک میں جمع کرو, باپ کو مت دینا کہیں وہ دوائی لے کر کے نہ آ جائیں, باپ کو مت دینا کہیں اچھے ڈریس نہ سلوا لیں, باپ کو مت دینا کہیں تمہارے نام کا صدقہ اتار کر کے غریبوں میں تقسیم نہ کر دیں, باپ کو مت دے دینا کہیں کوئی اچھی چیز خرید کر کے نہ کھا لیں. لیکن وہ عمر تھے, عمر کا بیٹا تھا. کہا اے عبداللہ جا, جب تجھے باپ نے طلاق کا حکم دیا تھا قید بھی لگایا تھا کہ 1 طلاق دینا ہے, 2 طلاق دینے ہیں, 3 طلاق دینے ہیں, یہ بھی کہا تھا. بولے یا رسول اللہ نہیں. بولے جاؤ اپنی بیوی کے پاس اور بیوی کو جا کر کے 1 طلاق دے دو اور رجعت کر لو, یعنی کہ واپس راضی نامہ کر لو. باپ کا حکم بھی ہو جائے, عمل میں آ جائے گا, باپ کا حکم بھی عمل میں آ جائے گا, اور تیری بیوی تیری نکاح میں بھی رہ جائے گی. ادھر عبداللہ گئے, ادھر عمر آئے. کہے اے عبداللہ, اے عمر, تو نے اپنا بیٹا عبداللہ کو طلاق کا حکم کیوں دیا اپنی بیوی کو؟ کیا وہ تیری بات نہیں مانتی؟ تیری بیوی کی بات نہیں مانتی, عبداللہ کی ماں کی بات نہیں مانتی, یا عبداللہ کی بات نہیں مانتی, یا گھر میں کسی کی بات نہیں مانتی, یا لڑائی جھگڑے کرتی ہے, پیسے دولت پیسے مانگتی ہے؟ بولے یا رسول اللہ عبداللہ کی بیوی لگائی عبداللہ کی بھی بات مانتی, بہت زیادہ مانتی ہے, عبداللہ کے ماں کی بھی بات مانتی ہے, میں عبداللہ کا باپ میری بھی بات مانتی ہے, اور ہر بات پہ لبیک کہتی ہے, ہر بات کو مانتی ہے. پھر سرکار کہتے ہیں اے عمر, پھر تو نے اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم کیوں دیا؟ کیا کہا سرکار نے کہ اے عمر, پھر تو نے اپنا بیٹا عبداللہ کو یہ کیوں کہا کہ جا اور تو اپنی بیوی کو طلاق دے؟ کہا یا رسول اللہ جس دن سے یہ عورت, یہ لگائی ہمارے گھر میں آئی ہے, میرے بیٹے کی بیوی بن کر کے آئی ہے, اس دن سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ آستے آستے جو آپ کی بارگاہ میں جو ہے بہت زیادہ ٹائم دیا کرتا تھا عبداللہ, اب بہت کم ٹائم دے رہا ہے. تو مجھے یہ خوف ہے کہ بیوی کی محبت میں آ کر عبداللہ کہیں آپ کی بارگاہ میں آنا جانا بند نہ کر دے, دولت کمانا بند نہ کر دے, ماں باپ کو مارنا پیٹنا بند نہ کر دے, بےمانی شیطانی اور اپنے بھائیوں کو ستانا بند نہ کر دے, بلکہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آنا بند نہ کر دے, نماز میں جانا بند نہ کر دے, شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنا بند نہ کر دے. اس لیے میں نے عبداللہ سے کہا جا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے. سمجھ میں آئی کچھ؟ کس لیے کہا؟ نبی کی محبت کے لیے, نبی کے قرب کے لیے, کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے نبی کے قرب سے جو ہے دوری نہ ہو جائے. اس لیے جا عبداللہ طلاق دے, اپنی بیوی کو طلاق دے دے.
آج ہم یہ نہیں کہتے اپنی بیوی کو طلاق دو، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بیوی کی ہر بات کو مانو۔ جب نماز کی بات آئے تو پہلے نماز پڑھو، بعد میں بیوی کی بات مانو۔ اگر ماں باپ اور بیوی کی بات آئے تو پہلے ماں باپ کی بات مانو، بعد میں بیوی کی بات مانو۔ ان کی بھی بات انکار نہیں کی جا سکتی ہے، ہاں، لیکن یہ بھی دھیان رکھنا کہ آج کل کی عورتیں سب سے پہلے جو اپنا سسٹم بنا کر کے آتی ہے، کیا آتی ہے معلوم ہے؟ جائیں گے گھر میں جو ہے نا، میرا ہسبینڈ 3 بھائی ہے، 3-4 بہنیں ہیں، 7-8 جنے ہو گئے، 2 ڈوکرا ڈوکری ہو گئے، 8-10 جنے ہو گئے، سب کے کھانا بنانے پڑیں گے، ٹینشنیں ہوں گی، چولہے پہ بیٹھنے پڑیں گے، ایسا کرنا پڑے گا، ویسا کرنا پڑے گا، کیا کیا جائے؟ وہاں سے آئی آتی ہی بیماری کے بہانا شروع، آج یہ ہو گیا، کل وہ ہو گیا، کل وہ ہو گیا۔ اب گھر والے بھی بیچارے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، کہتا ہے اس کو تو کوئی بیماری ہی نہیں، یہ تو نوٹنکی کر رہی ہے۔ اب جب یہی بات ان کے گھر والے نے کو کہہ دیا، ان کے سسر نے، ساس نے کہہ دیا، ہسبینڈ نے کہہ دیا کہ تمہارے کوئی بیماری نہیں ہے، تمہیں ڈاکٹر کے یہاں نہیں لے کے جائیں گے۔ کہاں ہے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ڈاکٹر کے یہاں لے کر کے نہیں جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سب نے میٹنگ کر لی ہے مجھے جان مارنے کے چکر میں، مجھے جان مارنے کے چکر میں۔ اب بیچارہ ڈوکرا ڈوکری اور جو ہے بھائی بہنیں تو سب گھر میں ہیں، سسرال جانا پڑتا ہے تو ہمیشہ جو ہے دلہن کے ساتھ میں دلہا بابو کو جانا پڑتا ہے۔ اب وہاں پہ آئے گی ساسو اماں، وہاں پہ آئے گی سالیہ محترم، وہاں پہ آئے گی فوراً وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ سالے کی بہو آئے گی، سروج آئے گی، اور سب وغیرہ وغیرہ رشتہ دار آئیں گی۔ آنے کے بعد وہ بابو کو جو ہے نا اتنا انجیکشن دیں گی کہ وہ بیچارہ وہاں سے گھر آتے جو ہے وہ اتنا بے ہوش ہو جاتا ہے کہ اسے یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی بات کو مانوں یا لگائی کی بات کو مانوں۔ لگائی نے کہا کیا ارادہ ہے، ساتھ میں رہو گے الگ میں رہو گے؟ بولو بیگم کیا ہے غم، جو کہو گی ماننے کو تیار ہیں۔ بولے الگ رہنا ہے، ساتھ میں نہیں رہنا ہے، سارے پیسے تمہارے بھائیوں نے کھا لیا، آج تک کمایا کیا کیا؟ ٹھیک ہے، چھوڑا گیا، باپ کو کہہ دیا کہ میں آج سے تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، 917 کر کے باپ کو چھوڑ کر کے تو نکل گیا۔ اب سوال ہے جب باپ کو چھوڑا تو باپ کے مکان کو کیوں نہیں چھوڑا؟ باپ کو چھوڑا تو باپ کے گھر کو کیوں نہیں چھوڑا؟ باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا تو ان کے اکٹھا کیے ہوئے جائیداد کو کیوں نہیں چھوڑا؟ رہیں گے کہاں؟ ارے گدھو، جس نے تمہیں ماں باپ کو چھوڑنے پر مجبور کیا اس سے پوچھ کہ تجھے رہنا کہاں ہے۔ یہ پوچھنے کی ہمت میں نہیں ہے تم میں، بلکہ یہ کہنے کی ہمت ہے تم میں کہ ہمیں گھر کو جو ہے ایک گھر کو 2 گھر کیسے بنانا ہے۔ حضرات محترم، جو انسان اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر پایا وہ انسان اپنے دین کی حفاظت کیسے کرے گا؟ جو انسان اپنے گھر کو جوڑ کر کے نہیں رکھ پایا وہ انسان اپنی شریعت پہ عمل کر کے کیسے چل سکتا ہے؟ شریعت سے اپنے دل کے لگاؤ کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ جو انسان اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے کو ایک جوٹ کر کے نہیں رکھ پایا وہ انسان اپنے مساجد و مدارس کو آباد کیسے کر سکتا ہے؟ جو انسان اپنے گھر کو آباد نہ کر پایا ہو وہ انسان اپنے ادارے کو کیسے جو ہے آباد کر سکتا ہے؟ اور جب جو انسان کے جسمانی طاقت رہنے کے باوجود بھی دماغی تنازع ختم ہو جائے، دماغی طاقت ختم ہو جائے، جواب دے دے، تب وہ انسان کیا کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے 2 شخص جائیں گے۔ پہلا شخص وہ ہے جس کو ہم نے امام بنا کے رکھا ہے۔ ان کو کس لیے رکھا ہے بھائی؟ تو نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے نہیں، کس لیے رکھا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے رکھا ہے، یعنی کہ نوکر بنا کر کے رکھا ہے اماموں کو۔ جس نے یہ گمان کر لیا وہ پوری زندگی امام کے پیچھے نماز پڑھو، کبھی تمہاری نماز زندگی میں قابل قبول نہیں ہے۔ آگے چلو، دوسرے نمبر پہ کس کو رکھا ہے؟ یہ ڈوکرا جو بڈھے لوگ ہیں نا، یہ کس کام کے ہیں؟ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، کھیت میں کام نہیں، گھر میں رہتے ہیں تو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بہتر جاؤ مسجد میں اللہ اللہ تو کرو۔ لیکن جو سوال آتا ہے، یہ ڈوکرا جب جوان تھا
تو یہ بچہ بیٹا جوان ہو کر یہ کہا تھا کہ بابا جاؤ نماز پڑھو؟ نہیں، پہلے کماؤ، پہلے میرے جہنم کو بھرو۔ باپ نے پوچھا بیٹا تیرا جہنم کب بھرے گا؟ کہا باپ یہ دنیا کی جہنم ہے، کماتے کماتے جو ہے نا میری نسل گزر جائے گی، قیامت آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن یہ جہنم بھرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جب تک دم میں دم ہے، جسم میں جان ہے، کماتے رہو، میرے جہنم کو بھرتے رہو، کیونکہ میرا جہنم نہیں بھرے گا، اسی بیچ میں میرے بچے آ جائیں گے، پھر ان کے بھی جہنم آپ کو ہی بھرنے ہیں۔ حضرات محترم، اگر جہنم کو ہی بھرنا ہے تو اس طرح سے بھریں گے کہ مرنے کے بعد بھی زمانہ یاد رکھے گا۔ کیسے بھریں گے؟ ہم گھر کو آباد کرتے ہیں نا، ہم اپنی حویلی کو ہمیشہ چاہتے ہیں نا خوبصورت بنانے کے لیے، ہم چاہتے ہیں نا اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ ہم کیسی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں؟ کس بات سے زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں؟ صرف مال سے، دولت سے، شہرت سے، اپنی حرام و حلال بنا دیکھے ہوئے کمائی کے پیسوں سے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ وقت کو یاد رکھیے کہ آپ کا زمانہ گزرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے سر پہ اور آپ کے جسم میں مصیبتوں کا پہاڑ ڈالتا جائے گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رو رو کر کے گر گرائیں گے، مولا مجھے موت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو موت تک نہیں دے گا۔ آپ چاہیے گا کہ میں مر جاؤں یا سکون سے رہوں، نہ سکون ملے گا نہ موت ملے گی۔ جو غریب لوگ ہیں، جو 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہ بیچارے کافی سکون کی نیند روزانہ لیتے ہیں۔ جن کے پاس پیسے والے ہیں انہیں کبھی زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے در و دماغ میں آج 1000 روپے ہے، یہ کل 2000 روپے کیسے ہوگا؟ وہ دماغ لگائے گا۔ 2000 سے 10,000، 10,000 سے لاکھ روپے کیسے ہوگا؟ وہ دماغ لگائے گا۔ جیسے ہی لاکھ روپے ہوا، اب اس پیسے کو کہاں لگانا ہے وہ دماغ لگائے گا۔ لاکھ سے 2 لاکھ ہوا، اس کو دماغ لگائے گا، دماغ میں لگائے گا کہاں پہ جائے گا، اور یہ سوچتے 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 ان کا دماغ اتنا کھوکھلا ہو جائے گا کہ شریعت انہیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ارے یار ہوگا کچھ، یہ مولویوں کو کام نہیں ملتا ہے تو پاگل والی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ مولویوں کو کام نہیں ملتا ہے تو نماز کی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ مولویوں کو کام نہیں ملتا ہے حج و زکوٰۃ کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ ارے کامیابی نماز میں نہیں، کامیابی روزے میں نہیں، کامیابی زکوٰۃ میں نہیں، کامیابی حج میں نہیں، کامیابی تو پیسے کمانے میں ہے۔ اگر کامیابی پیسے کمانے میں ہے تو کیوں نہیں کامیاب ہو گئے؟ کیوں مولویوں کے پاس روتے گراتے ہوئے آتے ہیں؟ حضرت ایک گلاس پانی میں دم کر دیجیے، میرا بیٹا میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، میری عورت جن کو میں نے جوانی سے لے کر کے بڑھاپا میں لایا، بڑے پیار سے پالا، بڑے پیار سے رکھا، میں نے اپنے ہر خوشی کو اپنی بیوی کے نام قربان کیا، میں نے ہر تکلیف کو اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا، اس لیے کہ میری بیوی خوش رہے۔ اور جب بچے آئے تو میں نے اپنی بیوی اور میں خود مل کر کے ہم دونوں نے تمام خوشیاں کو قربان کر دی اپنے بچوں کی خوشیاں کے لیے، لیکن ہائے ہائے آج وہ بھی میرا نہ ہوا۔ لیکن کاش یہی وقت کماتے بھی تھوڑا وقت اللہ کو بھی دیتے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اور ہمارے گھر کی زندگی میں ایسی خوشیاں عطا فرماتا کہ دنیا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج سے تقریباً 1992-93 میں ایک دین کے بہت بڑے اچھے عالم دین نے ایک بیان کیا تھا، اور وہ 2020 میں بڑے زور و شور کے ساتھ وائرل ہوا تھا، اور وہ بیان کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ اے مسلمانوں آج موقع ہے سدھر جاؤ، اے مسلمانوں آج موقع ہے سنبھل جاؤ، اے مسلمانوں آج موقع ہے اپنے کردار کو سنوار لو، عارف رضا کو گالیاں دینا ہے دے دو، عارف رضا کو مسجد مدرسے سے نکالنا ہے نکال دو، لیکن تم اپنی مسجد کو آباد کر لو۔ اگر آج تم نے مسجد کو آزاد نہ کیا، مسجد کو نہ بھرا،
مسجد کو پھول نہ کیا، نماز میں اپنے سر کو سجدہ میں نہ رکھا، تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تڑپے گا لیکن تجھے مسجد میں جانے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ تم مسجد میں جانے کے لیے تڑپو گے لیکن مسجد کے گیٹ پہ پہرے لگا دیے جائیں گے۔ تم مسجد میں جانے کے لیے ادھر ادھر چور چپٹوں کی طرح تڑپو گے لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں جیل کی کالی کوٹری میں یا تھانے کے کالے کوٹری میں بند کر دیا جائے گا۔ ایسی پابندیاں لگا دی جائے گی۔ بتاؤ مسلمانوں، ہمارے ساتھ ایسا گزرا یا نہیں گزرا؟ ہمارے ساتھ ایسا گزرا۔ وہ 2020 کی تاریخ اگر آج بھی بھول گئے ہو تو آج یاد کر لو اور آنے والے وقت میں اور یاد رکھنا ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے کردار کو نہ سنوارا، آج اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنوارا تو آج تو صرف اور صرف کہا جا رہا تھا، یہی عارف رضا چیخنے چلا کر کے کہنے والا ہے کہ اپنے ادارے، اپنے مساجد و مدارس، قبرستان، عیدگاہ کے تمام جو ہے زمینوں کے کاغذات کو اکٹھا کیجئے، دیکھیے کون سے کاغذ آپ کے پاس ہے، کون سے نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے ان کے بھروسے میں رہتے رہتے ادھر سے قانون آئے اور آپ کے ہاتھ کو ایسا باندھ دے کہ دروازہ کھلا ہوا رہنے کے باوجود بھی آپ کی ہمت اور اجازت نہ مل پائے کہ آپ مدرسے کے اندر داخل ہو سکیں۔ یہ وقت گزرا نہیں، چل رہا ہے۔ سب سے پہلے قانون بنانے کی سازشیں رچی گئی، کہا گیا مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، لیکن تکلیف دینے کی باتیں کیا ہوئی معلوم ہے؟ ان کتے، کون سے کتے؟ ہم ہی میں سے کچھ چند کتے، وہ کتے جو بوٹی کو دکھا کر کے دیکھ کر کے جو دوڑتا پھرتا ہے، ہم میں سے یہ بی جے پی کے کتا بن کر کے چاروں طرف پھرانے لگا اور وہ اس کی تعریفیں کرنے لگا، اور ہوتے ہوتے دیکھا کیا گیا؟ لوک سبھا میں یہ قانون پاس ہو گیا، راجیہ سبھا میں پاس ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جن کے اوپر بڑی امید اور حسرتیں بھری نگاہیں تھی، کن کے اوپر؟ دیش کے راشٹریہ پتی کے اوپر، کہ کسی نے سب نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن یہ تو ساتھ دیں گی، لیکن اس نے بھی انہی کا ساتھ دیا، سائن کر دیا۔ سائن ہی صرف نہیں کیا بلکہ قانون لگ بھی گیا، قانون بن کر کے نافذ بھی کر دیا گیا، لگا بھی دیا گیا۔ آج تک میں کم سے کم 300 سے اوپر مدرسے پہ بین لگ چکا ہے، کالے ٹھپے لگ چکے ہیں، اور آج بھی اگر کان میں ناریل تیل اور سرسوں کا تیل لے کر کے مسلمانوں سونا چاہتے ہو تو سو لو، لیکن ان باتوں کو یاد رکھ لینا۔ کل یہ مت کہنا کہ میرے سماج کے کسی ذمہ داران نے مجھے نہیں بتایا تھا، میرے مسجد کے عالم دین نے نہ بتایا تھا کہ تم اپنے مسجد کے کاغذات کو تیار کرو، تم اپنے مدرسے کے کاغذات کو تیار کرو، تم اپنی کمیٹی کو، مضبوط سنگٹھن کو تیار کرو، اور جس چیز کی ضرورت ہے، جس کاغذات کی ضرورت ہے، تمام لڑائیوں کو بھلا کر کے، اپنے قوم اور ذاتی پاتی سے الگ ہو کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے اور ان تمام معاملات اور مسئلے کو حل کرو۔ بار بار چلایا جاتا ہے 5 منٹ کے لیے رکیے، باہر جا کر کے گپے لڑائیں گے، باہر جا کر کے نوجوان اپنے باپ کے، اپنے ماں کی برائیاں کریں گے، اور یہ بوڑھے بزرگ ان کی برائیاں کریں گے، لیکن مسجد میں 5 منٹ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے وقت دینے میں انہیں موت آتی ہے۔ لیکن یاد رکھ لینا، آج اگر تمہیں 5 منٹ وقت دینے میں موت آتی ہے، بڑی ہی جلدی دلی میں موت آئی۔ کیسے موت آئی؟ ہاں، وقت کو کوئی دیکھ رہے ہیں تو وقت مت دیکھیے گا، کیسے موت آئی؟ ابھی قانون بنا نہیں ہے، قانون ابھی پاس نہیں ہوا ہے۔ قانون پاس ہونے سے ایک دن قبل کی بات ہے، قبرستان میں لے جایا گیا، میت کو باضابطہ ویڈیو جو ہے دکھایا گیا اور لائیو دکھایا گیا، اور 4 گھنٹے سے میت رکھا گیا۔ RSS کا گنڈا آیا، کیا کیا معلوم ہے؟ جنازہ کو اندر نو انٹری کر کے جہاں پہ دروازہ تھا، گیٹ تھا، وہ گیٹ کو ہٹوا دیا اور ہاتھوں ہاتھ دیوار چنوا دیا۔ کیا کیا؟ دیوار چنوا دیا، کہا کہ یہاں جنازہ آپ دفن نہیں کر سکتے، آگے چلیے۔ پولیس فورس آئی، 1 2 10 20 نہیں، سینکڑوں کے تعداد میں۔ قبرستان کے اندر، قبرستان کے باہر، دونوں طرف پولیس فورس لگی ہوئی ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ جنازہ یہاں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک تو ہم نے دیکھا 4 5 گھنٹے تک کا معاملات کو دیکھا،
اب جو انسان 4-5 گھنٹے میں دفن کرنے نہیں دیا، قبرستان میں جو ہے جہاں دروازے تھے وہاں پہ جو ہے اس کو بند کروا دیا، چنوا دیا، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں دفن کرنے کے لیے دیا گیا ہوگا؟ نہیں۔ کیا آپ اسی انتظار میں ہیں کہ جب ہمارے قبرستان میں جو ہے دیواریں چنائی جائیں گی گیٹ پہ تب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ مدرسے میں یو پی سے لے کر کے کئی ایسے راجیہ ہیں، اچھے اچھے ادارے پہ تالا لگا دیا گیا، تالا لگا دیا گیا۔ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں آ کر کے جب تالا لگانے کی باری آئے گی تب ہم جو ہے کورٹ کچہری کا دورہ لگائیں گے، تب پورے محلے والے کو اکٹھا کریں گے؟ اس ٹائم میں کچھ ہونے والا نہیں ہوگا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قبرستان، ہمارے عیدگاہ، ہمارے خانقاہ، ہمارے مساجد و مدارس کے زمین کو جب یہ ہڑپ لیں گے تب جو ہے یہ ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ یاد رکھیے گا اس ٹائم میں بڑی شام ہو گئی ہوگی، شام کے بعد اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا کے بعد کوئی بھی گھر سے باہر نکلنا گوارا نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر کسی کو دو باتیں یاد آتی ہے، یا تو دن بھر کا تھکا ہوا ہوں آرام کرنا ہے، یا نہیں تو پھر رات کے اندھیرے میں جاؤں گا۔ کسی کی آنکھیں کمزور ہے تو کانٹے پہ پیر پڑیں گے تو وہاں پہ کانٹے تکلیف دیں گے، اگر ہمارے پیر گڈھے میں جائیں گے تو پیر مر جائیں گے، اگر نالی میں پڑیں گے تو نالی میں پیر کیچڑ میں پڑ جائیں گے، گندے ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان میں ہے، یاد میں ہے، تو اگر آپ کو پیر کے کانٹے سے آپ کو بچنا ہے، کیچڑ کے گندگی سے آپ کو بچنا ہے، آپ کو پیر کے موڑنے مروڑنے سے اگر بچنا ہے تو وقت سے پہلے اپنی تیاریاں کر لیجئے۔ اور گزارش ہے، امید ہے، یقین ہے کہ برائے کرم مہربانی یہ اپیل ہے، اگر واقعے میں آپ لوگوں کو اپنی نسلوں سے پیار ہے، عارف رضا سے نہیں، دین سے کتنا پیار ہے وہ تو نظر آ رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ دنیا صرف دو چیزوں سے پیار کرتی ہے، یا تو اولاد سے یا تو مال سے، جس کے بارے میں رسول کائنات نے فتنہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ کو اپنی اولادوں سے پیار ہے تو اولاد کا واسطہ ہے، ان کے آنے والی نسلوں کا واسطہ ہے کہ آپ 5 منٹ کے لیے رک جائیے سب اور بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کر لیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ جہاں تک مجھے معلومات ہے، امین صاحب یہاں پہ موجود ہوں گے، تیلی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ان سے معلومات کیا، معلومات کیا کھلے الفاظ میں بتا دیتا ہوں، جس مدرسے میں جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس کا کوئی کاغذ آپ کے پاس نہیں۔ اب کیا سنیے، ایک منٹ سنیے، اسی لیے تو ہم بتا رہے ہیں کہ سب بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کریے۔ پہلے سنیے، کوئی کاغذ ہے یا نہیں، مشورہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ہم آپ کو کچھ بات کہیں گے، آپ کچھ بات کہیں گے، یہ کچھ بات کہیں گے، سبوں کی باتوں کو سنی جائے گی، ہے نا؟ اور سب جن کے پاس جو بھی کاغذات ہیں، بھائی یہ کاغذ ہے، اب یہ کاغذ ہے، دوسری کون سی کاغذ کی ضرورت ہے وہ کاغذ کو دیکھیں گے، تیسری کاغذ کون سی کاغذ کی ضرورت ہے وہ کاغذ دیکھیں گے، اور سب مشورہ کر کے اپنے مسئلے کو حل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں کہنے کا مطلب یہ ہے، اس لیے جو ہے آپ لوگوں سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ آپ لوگ بیٹھیے شانتی کے ساتھ، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اس مسئلے کو بھی حل کریے، اور مسئلے کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ